السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں ہوں عثمان تجرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا یوٹیوب چینل تجرا آن لائن۔ دوستوں، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے بڑے اور خطرناک نشے چرس، افیون، شیشہ یا گٹکا وغیرہ ہیں تو یقیناً آپ غلط ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نشے کے بارے میں بتاتا ہوں جس میں 90% سے زیادہ لوگ لگے ہوئے ہیں، خاص کر ہمارے ایشیائی ممالک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وغیرہ جو ہیں۔ ان ممالک کے لوگ جو ہیں وہ اس نشے میں متاثرہ ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ پیے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ عام مشروبات جیسا کہ پانی ہے، مگر فی زمانہ کوئی چیز چائے کے مثل اور ثانی نہیں ہے۔ چائے کو تمام ڈرنکس پہ ڈھیروں فضیلتیں حاصل ہیں، اور یہ سیاسی، مذہبی اور سماجی تقریبات کی شان میں اور جزو لازم ہے۔ سرکاری اداروں میں تو جیسے SOPs کا حصہ ہے کہ اب آپ اپنے فرائض کی انجام دہی کریں یا نہ کریں، چائے کے نہ کا تصور بھی نہیں ہے۔ کسی مہمان یا آفیسر کی آمد کی صورت میں چائے کا آنا بھی ناگزیر ہے، نہیں تو مہمان کی عزت افزائی اور آفیسر کے پروٹوکول پر حروف آنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چائے کی بابت یاروں کا عقیدہ غالب کے آموں کی مثل ہے کہ چائے ہو، میٹھی ہو اور ڈھیر ساری ہو۔ چائے کے ادوار میں تو ایسے ڈائبٹیز دوست بھی ربع صحت نظر آتے ہیں جو اوقات کار میں شوگر اور امراض جگر و معدہ کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ حکمہ انہیں باور کرا چکے ہوتے ہیں کہ چائے کی پتی سے بندے کا جو ہے جگر تک کٹ سکتا ہے۔ بعض دوست تو چائے کے ایسے رسیا ہوتے ہیں جیسے چائے کا چمچہ منہ میں لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے حضرات عشرت میں بھی چائے کی کثرت کی حسرت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ 100 سال قبل چائے ہماری خوراک کا حصہ نہیں تھی، اور صرف اعتبار کے ہاں بطور درد کش یعنی پین کلر کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ شاید اس لیے انگریزی میں چائے پینے کے عمل میں ڈرنک ٹی نہیں لکھا جاتا بلکہ ٹیک ٹی لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ پرانے دور میں اسی شان و شوکت سے پائی جاتی تو شعر و ادب کی دنیا میں انگور کی بیٹی کے ساتھ ساتھ لپٹن اور سپریم کے قصیدے بھی ملتے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے تھی ہی نہیں۔ ساغر و مینا کے امراض، کیتلی اور کپ کے اظہار چلتے اور اکثر بسیار نوش شعرا شوگر اور پیلیا کے باعث مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جہاں میں خانوں کا ذکر خیر ہوتا تو ساتھ ہی ٹی ہاؤسز اور چائے کے کھوکھوں کی گن بھی گائے جاتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹی ہاؤسز میں خانوں کی جگہ لے چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نوش مدہوشی کا موجب بنتی تھی، جبکہ چائے سستی اور خمار کو بگا کر کم خوابی کا باعث بنتی ہے۔ تو میر کے دور میں چائے ہوتی تو فرد اتباع کے لیے کہہ اٹھتے، چائے کو چاہیے 2 منٹ اثر ہونے تک۔ تو سب معلوم ہوا کہ ساغر صدیقی اپنی تخلیقات چائے کی ایک پیالی کے عوض کیوں قربان کر دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ شعر و سخن کے ساتھ ساتھ بلا کے چائے کے شناس بھی تھے۔ چائے اگر کلاسیکل دور میں عام ہوتی تو شعرا کرام اپنے دور کے مفتیان اور زاہدان تنگ نظر کے عتاب کا شکار ہونے سے بھی محفوظ رہتے۔ کیونکہ چائے انہیں خوب مرغوب ہوتی، مگر غالب اپنی سچ گوئی اور اطرافی اسلوب میں تب بھی مانتے۔ چائے نے غالب کو نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن اب ماننا ہوگا کہ آج کی جو زندگی ہے وہ چائے کے بغیر ادھوری اور بے کیف ہے۔ اب یہ بات طے ہے کہ چائے اظہار محبت اور چاہت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر ہیر رانجھا اگر دور حاضر میں ہوتے تو ہیر چوری کے امراض چائے کا تھرمس لیے رانجھے سے ملنے جایا کرتی۔ ناراضگیاں اور گلے شکوے ایک کپ چائے سے دور ہو سکتے ہیں، اور دوست جو ہیں وہ چائے کے ساتھ ساتھ غصہ بھی پی سکتے ہیں۔ تو اس زمانے میں شاعر نے بڑا خوب وہ جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سے گزر کر مجھے چائے تک نہ پوچھی، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دودھ جا کے روئے۔ اگر آپ چائے پینے اور پلانے کے گر سے واقف ہیں تو بلا شبہ کامیاب انسان ہے آج کے دور میں، کیونکہ یہ حل المشکلات اور قاضی الحاجات بھی ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، پی جانے والی چائے سے ہٹ کر چائے پانی کے مال افزا اصطلاح تو سونے پہ سہاگا کی تاثیر رکھتی ہے، جس سے کام نہ نکلنے کی شرح کم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ رشتوں کے دیکھنے دکھانے کے عمل میں بھی چائے کا ہی کلیدی کردار فرما ہوتا ہے۔ کسی کی ممی کسی کو چائے پہ بلاتی ہے تو کبھی کسی کی ممی پاپا چائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ رت جگہوں کے لیے تو ڈھیروں مفید ہے، جو رات کو جاگتے ہیں ان کے لیے تو بہت مفید ہے، اور پڑھاکو اسٹوڈنٹس رات کو نیند کے غلبوں سے بچنے کے لیے چائے کا سہارا لیتے ہیں۔ کچھ کرائے میں چائے اس عدیم الفرصتی دور میں مل بیٹھنے اور پلٹ جپٹ کر لہو گرم کر رکھنے کا ایک عزم ہے، ایک بہانہ ہے۔ بعض اسے اعصاب کا چابک کہتے ہیں، جبکہ اہل دل کا عقیدہ یہ ہے کہ چائے تو بس چائے ہی ہے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس چاہ کو ڈالو چاہ میں جس چائے میں چاہ نہیں۔ گویا کہ ان حالات میں اسٹارم ان دی ٹی کپ کا محاورہ جو ہے وہ جوڑنا غلط نہ ہوگا۔ کہنے کو تو دور حاضر کا اہم ایشو پانی ہے، جس کی بنیاد پر عوام عالم میں جنگیں متوقع ہیں، مگر
चाय की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि मुस्तकबिल में चाय के पीने पिलाने पे भी झगड़े हों, इसके तलब रसद दस्तयाबी और तिजारत के बाबत मुकाबले हों। देखें तो दुनिया के सबसे बड़े दो जुनून स्मार्टफोन और चाय है। ताहम चाय कुछ अलमिए भी हैं जिनमें कुछ जैका बिस्कुटों का चाय की प्याली में मफाजती इनेदाम और किसी नाशनवर मक्खी की नाकाम तरक्की वगैरह शामिल है। अगर चाय नौशों को चाय के मुद्र असरात और गर्म मिजाजी का बताया जाए तो क्या कहते हैं? तो वो फरमाते हैं कि चाय के हमरा दीगर लवाजमात यानी बिस्किट वगैरह के तल्लुकात से चाय मुतदिल हो जाती है, यानी वो उनके फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो इनका मानना है कि दुनिया की अज़ीम नेमतों में चाय सरफ़हरिस्त है और इसके दाने-दाने पे पीने वाले का नाम लिखा होता है। बस तो इस हवाले से अंधी अकीदत रखते हैं, तो इस ज़माने में एक शायर ने कुछ यूँ कहा कि हम फ़कीरों की तबीयत में गनी होती है, हम फ़कीरों की तबीयत में गनी होती है, बैठ जाते हैं जहाँ चाय बनी होती है। तो तमन्ना है कि चाय जन्नत में भी मैसर हो, मगर ताहाल ये मर्दा जो है वो किसी आलिम ने सुनाया नहीं, पर हमने बड़ों से सुना है कि जन्नत में जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी, उसका ज़ायका नसीब होगा। गोया वहाँ दूध और शहद के साथ-साथ चाय की नहरों को भी हस्बे ख्वाहिश फरावानी होगी और वो भी हूरों की मेज़बानी में। तो अब तस्लीम करना ही होगा कि इंसान अगर अशरफुल मखलूक़ात है, तो चाय भी अशरफुल मशरूबात है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।